ہمارے ہاں ایک بہت ہی مسکنسیپشن ہے کہ ہمیں بس ویزا اپلیکیشن کے ساتھ بینک سٹیٹمنٹ 3 کروڑ 4 کروڑ کا ہم اپلائی کر دیں اور پھر ہم جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یار میرا ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا، میرا تو بینک سٹیٹمنٹ بھی 3-4 کروڑ کا تھا۔ تو اس ویڈیو میں سیدھا بینک سٹیٹمنٹ پر بات کرنے سے پہلے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ جو چیک لسٹ میں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا اپلیکینٹ اکنامک سٹیٹس، وہ چیز انہوں نے وہاں پہ کیوں مینشن کی ہوئی تھی؟ سیدھا سادہ انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ یا فائنینشیل ڈاکومنٹ کیوں مینشن نہیں کیے ہوئے تھے یا کیوں نہیں لکھے ہوئے ہوتے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ والی، FRC والی۔ اب ان دونوں کے بیچ میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا لنک ہے، اگر آپ اس کو سمجھے تو آپ کے ویزا چانسز انکریز ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی FRC ہوتی ہے نادرا سے ویریفائڈ، اس میں آپ کے مدر، فادر، بردر، سسٹر سے ریلیٹڈ انفارمیشن ہوتی ہے، تو اس سے ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ کی 5 بندوں کی فیملی ہے یا 6 بندوں کی فیملی ہے۔ پھر جب ہم فائنینشیل ڈاکومنٹ پر آتے ہیں اور آپ صرف بینک سٹیٹمنٹ جمع کرا دیتے ہیں 3 کروڑ کا، تو بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یار میرا ویزا کیوں ریجیکٹ ہوا، میرا تو بینک سٹیٹمنٹ 3 کروڑ کا تھا۔ اور ریزن یہی تھی کہ وہ یہ نہیں جاننا چاہتے کہ آپ کے ساتھ اس ٹائم ویزا اپلائی کرتے ٹائم 3 کروڑ روپے ہیں، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ کے پاس یہ اماؤنٹ آئی کہاں سے، دوسرا وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی فیملی میں 6 بندے ہیں تو جب آپ اٹلی چلے جائیں گے اور یہ 3 کروڑ انہوں نے آپ کو دیے تھے آپ کے اٹلی میں سٹڈی کے لیے، تو آپ کی فیملی کے ساتھ پھر کیا بچے گا ان کو خود کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ میں آسان سی ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کی فیملی میں ہیں 6 بندے، آپ کے مدر، فادر، پھر اس کے بعد 2 بھائی اور 2 بہنیں، 6 بندے ٹوٹل ہو گئے آپ سمیت۔ آپ جا رہے ہیں اٹلی، آپ نے بینک سٹیٹمنٹ بنایا 30 لاکھ کا، آپ نے یہ پروف دیا کہ آپ کے فادر نے آپ کے اکاؤنٹ میں یہ 30 لاکھ روپے ڈالے تھے۔ جب آپ ویزا کے لیے یہ ڈاکومنٹ سبمٹ کرتے ہیں تو ویزا آفیسر وہاں پہ سوچتا ہے اچھا اگر 30 لاکھ روپے تمہارے فادر کی سیونگ تھی اور وہ اس نے تمہیں دے دی، تو آپ کے جو باقی 1 بھائی تو 2 بہنیں ہیں ان کے سپورٹ کے لیے یہاں پہ ان کے پاس کیا رہ جائے گا؟ اور یہی وہ ریزن ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگوں کے یہ ویزا ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ایک آسان سی ایکویژن مس کر جاتے ہیں۔ ویزا آفیسر کو آپ نے دکھانا ہے کہ آپ کے جو فیملی کی منتھلی انکم ہے وہ آپ کے فیملی کی جو منتھلی ایکسپینسز ہیں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر آپ کے منتھلی ایکسپینسز 2 لاکھ ہیں فیملی کے، تو آپ کے منتھلی انکم جو ہے آپ کی فیملی کی وہ 4، 5 یا 6 لاکھ ہے، اور اسی وجہ سے یہ انکم اور ایکسپینس کے بیچ میں جو گیپ ہے 3-4 لاکھ ماہانہ کا، وہ انف ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی کے جتنے بھی ایکسٹرا ضروریات ہو، اگر آپ ادھر نہ بھی ہو اور آپ کے فادر نے آپ کو 30 لاکھ روپے دیے بھی ہوں اٹلی میں سٹڈی کے لیے، پھر بھی وہ ان کے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ہوپ یہ والی سچویشن آپ کو کلیئر ہوئی ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں سیدھا ڈائریکٹلی بینک سٹیٹمنٹ پر، اور پہلا کویشچن ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ کتنا ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے ایمبیسی کی ویب سائٹ پر مینشنڈ ہے کہ اگر آپ 1 سال کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو 7 سے 8 ہزار یورو ہونے چاہیے، اگر آپ 2 سال کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس اماؤنٹ کو ڈبل کر دیں اتنی ہونی چاہیے، مطلب پر ایئر آپ کے ساتھ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو پاکستانی روپیز میں آسان سا حساب بنتا ہے کہ آپ کے پاس 30 لاکھ یا اس سے اوپر کا بینک سٹیٹمنٹ ہو تو آپ سیف زون میں ہیں۔ بینک سٹیٹمنٹ کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، اور اس کو بھی ایڈریس کرتے چلیں کہ بینک سٹیٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے نام پر ہو، بلکہ آپ ڈاکومنٹ ساتھ میں پرووائڈ کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل میرے فادر میرے سپانسر ہیں، یا میرے بڑے بھائی میرے سپانسر ہیں، یا میری بڑی بہن جو ہے وہ میری سپانسر ہے، تو آپ ان کے نیم کے بینک سٹیٹمنٹ بھی سبمٹ کرا سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یاد رکھیے وہی والے ایکسپریشن کہ آپ نے شو کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اور آپ کی فیملی کے پاس انف انکم ہے کہ وہ خود کو اور آپ کو سپورٹ کر سکیں۔ اب جیسے میں نے پہلے ایپیسوڈ اور دوسرے ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ بینک سٹیٹمنٹ ایک ڈاکومنٹ ہے، صرف یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر نہیں ہے ویزا کے لیے، تو اسی لیے اگر آپ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ صرف بینک سٹیٹمنٹ سبمٹ کریں گے تو آپ کے ویزا چانسز انتہائی لو ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے ڈاکومنٹس ہیں فائنینشیل ڈاکومنٹ، جو آپ اپنے ویزا اپلیکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے سبمٹ کر سکتے ہیں ساتھ میں۔ اس میں آپ کو کچھ ایگزامپلس دے دیتا ہوں، آپ ان میں سے کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں، 2-3 آپ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اس طرح کے ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ رہ رہے ہیں شہر میں یا گاؤں میں، اور آپ نے جو FRC سبمٹ کی تھی اس میں آپ نے جو بتایا تھا کہ 6 بندے ہیں، ان 6 بندوں میں سے کسی کے نام پہ بھی ایک ایکسٹرا گھر بھی ہے جو آپ نے رینٹ پر دیا ہوا ہے، تو ساتھ میں آپ یہ رینٹ ایگریمنٹ گھر کا مینشن کر دیں یا سبمٹ کر دیں کہ آپ کے فیملی کو یا آپ کو جو ہے وہ ماہانہ اتنے پیسے آتے ہیں صرف اس گھر کے رینٹ سے۔ سیم آپ یہ کسی شاپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کی کوئی شاپ ہے یا آپ کے کوئی مارکیٹ ہے فیملی کا، تو اس کا رینٹ اگر ادھر سے آ رہا ہو تو آپ وہ ڈاکومنٹ بنوا لیں۔
پھر دوسرا ڈاکومنٹ جو آپ بنا سکتے ہیں وہ ہے ایگریکلچرل لینڈ سے ریلیٹڈ. اگر آپ کے نام پہ یا آپ کے فیملی یا FRC میں جو بندے تھے ان میں سے کسی کے نام پر بھی ایگریکلچرل لینڈ ہے. اب ایگریکلچرل لینڈ کو آپ کیسے پروف کرائیں گے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوکل پٹواری کے پاس جائیں, اس سے وہ فرد بنائے زمین کا جس میں مینشنڈ ہوتا ہے باقاعدہ یہ اتنی زمین ہے فلاں بندے کے نام پر ہے, یہ فلاں جگہ پر ہے, اور اس سے اینول جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہوتی ہیں یا جو کراپس ہوتی ہیں اس سے جو اینول انکم آتی ہے, فار ایگزامپل وہ 8 لاکھ روپے اس سے ہمیں آمدنی آتی ہے جب ہم وہ فصل بیچتے ہیں, تو یہ چیزیں اس فرد میں مینشنڈ ہوتی ہیں. تو کیونکہ یہ فرد نارملی آپ کے لوکل لینگویج یا اردو لینگویج میں ہوتا ہے تو آپ جائیں کچہری, اس کو انگلش لینگویج میں ٹرانسلیٹ کروائیں, اس کو نوٹری سے اٹیسٹ کروائیں, اور یہ بھی ایک ڈاکومنٹ ہے جو آپ ایز اے فائنینشیل پروف سبمٹ کرا سکتے ہیں. تیسرا اور بہت ہی اسٹریٹ فارورڈ جو ڈاکومنٹ آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں وہ ہے سیلری سلپس. آپ کے نام پہ یا آپ کے اسپانسر کے نام پہ سیلری سلپس ہیں تو وہ آپ سبمٹ کرتے ہیں کہ یہ میری منتھلی انکم آ رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور ڈاکومنٹ جو آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں وہ ہے اگر آپ کے یا آپ کے فادر, بردر, مدر, سسٹر کسی کی کوئی پارٹنرشپ ہو کسی دوسرے بندے کے ساتھ کسی بزنس میں. آسان سی ایگزامپل, آپ گاؤں میں یا شہر میں رہ رہے ہیں یا جہاں بھی رہ رہے ہیں وہاں پہ آپ کے فیملی میں کسی ممبر کی جو وہاں پہ کالج ہے یا اسکول ہے اس میں پارٹنرشپ ہے 10%, 20%, 30%. آئی ایم شیور جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہوگا, پارٹنرشپ ڈیڈ ہوگا, اس پر وہ چیز مینشنڈ ہوگی, تو آپ وہ ایز اے پروف سبمٹ کرا سکتے ہیں کہ اس سے ہماری سالانہ یا ماہانہ جو ہے 3 لاکھ یا 4 لاکھ روپے آ رہے ہیں, اور یہ بھی ایک انکم پروف آپ سبمٹ کرا سکتے ہیں. آخر میں ایز این ایڈیشنل ڈاکومنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے یہ جو سارے ڈاکومنٹ بنائے 1, 2, 3, 4 یا 3 ڈاکومنٹ یا 5 ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں, اس میں سے ہر ڈاکومنٹ میں جو الگ انڈیویجول ویلیو ہے تو آپ وہ کسی پیج پر ورڈ ڈاکومنٹ میں آپ وہ کیلکولیشن کریں, ایک ٹیبل بنائیں جس میں لکھیں فلاں جگہ سے اتنے پیسے ماہانہ آتے ہیں, فلاں جگہ سے اتنی منتھلی انکم آتی ہے, اور وہ ایز اے ٹوٹل آپ سبمٹ کریں وہاں پہ کہ زمین سے اتنے آ رہے ہیں, گھر سے اتنے آ رہے ہیں, شاپ سے اتنے آ رہے ہیں, کالج سے اتنے آ رہے ہیں, اور ہماری منتھلی انکم ان ٹوٹل بن جاتی ہے 8 لاکھ. تو آئی ہوپ یہ سارے ڈاکومنٹ پریپیئر کرنے کے بعد اور یہ ویڈیو ابھی تک دیکھنے کے بعد آپ کو کلیئر ہو چکا ہوگا کہ اسی لیے میں بول رہا تھا کہ آپ کی جو فیملی انکم ہے وہ آپ کے فیملی ایکسپینس سے زیادہ ہو, اور اگر آپ یہ پروف کریں تو آپ کے ویزا چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں, اور بینک سٹیٹمنٹ اس میں صرف ایک پارٹ ہے. تو یہ رہی ایک ویڈیو ڈیڈیکیٹڈ بینک سٹیٹمنٹ اور فائنینشیل ڈاکومنٹ سے ریلیٹڈ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے ڈیفرنٹ اسکالرشپس جو اویلیبل ہے اٹلی میں اس سے ریلیٹڈ. تب تک کے لیے